بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، مسلسل حقوق اور آداب کے تعلق سے سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں پڑوسیوں کے حقوق ذکر کیے جائیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے پڑوسی کس کو کہتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمسایہ دوسرے لفظ میں کہا جا سکتا ہے۔ پڑوسی کے تعلق سے حقوق اور آداب میں یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان، چاہے وہ آپ کا مسلمان بھائی ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا پڑوسی، آپ کے پڑوس میں رہنے والا، یہ پڑوسی جو کہا جا رہا ہے یہ آپ کے گھر کے پڑوس میں رہنے والا ہو، آپ کسی ہاسٹل میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہیں، آپ کی ہاسٹل میں آپ کے بیڈ کے بازو رہنے والا ہو، حج اور عمرے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ایک ہوٹل میں رہنے والا پڑوسی ہو، کہیں کا بھی پڑوسی ہو، پڑوسی پڑوسی ہے۔ ان کے حقوق ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قرابت دار ہمسایہ، پڑوسی ہو اور آپ کا رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ زیادہ احسان کرنے کا حق ہے۔ ایک تو رشتہ داری نبھانے کا، اور دوسرے نمبر پر ہمسایہ اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والجار الجنب، اسی طرح سے جو قرابت دار تو نہیں، رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے ساتھ بھی احسان کرو، والصاحب بالجنب، اور اسی طرح سے جو آپ کے پڑوس میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، وہ سارے کے سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یہ بات، یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے بارے میں اسلام کا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں خوب خیال رکھیں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے میں احسان کا بدلہ دیں۔ دیکھیے، احسان کا لفظ کا مطلب اس سے پہلے بھی کسی درس میں نے ذکر کیا، ایک ہے برابری کا معاملہ، اس کو احسان نہیں کہا جاتا۔ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ برابری پر ختم ہو گیا۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، اس کے بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ اور اچھا کیا، تو یہ احسان ہے۔ اور اسلام نے والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جو پڑوسی قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ احسان کرنے کا لے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کو کبھی کسی نے، آپ کے پڑوسی نے ایک روٹی بھیج دی، اچھا کھانا بنا، حریص بنا گھر میں، ان کے گھر میں، تو آپ کے یہاں بھیج دیا، آپ بھی بنا کر کے بھیج دیے حریص، تو یہ تو برابری کی بات ہوگی۔ یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ بھیجنا ضروری ہے، نہیں بھی بھیجے کوئی بھی حرج نہیں، لیکن یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق اور آداب ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ آپ اس سے اچھا کر کے دینے کی کوشش کیجیے، آپ اچھا دیجیے، اور یہ اسلام کا ہم سب کو حکم ہے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔
پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اللہ کی طرف سے، فرشتے جبرائیل امین آئے اور مجھے وصیت کر رہے تھے، ما زال یوصینی، برابر اللہ کے نبی کو وصیت کیے جا رہے، دیکھو یہ تمہارا پڑوسی ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی، مسلسل اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہوا کہ لگتا ہے مجھے وارث بنا دیں، میرا پڑوسی وہ میرا وارث بنا دیا جائے گا، مجھے یہاں تک گمان ہو۔ یعنی وراثت انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان کسی کا قرابت دار رشتہ دار ہو، باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے، پوتے کو دادا کی وراثت پوتے کو اور بیٹے کو وغیرہ کو ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین جب مجھ سے حقوق بیان کر رہے تھے پڑوسی کے، تو اس قدر زیادہ حقوق بیان کر رہے تھے، اتنی تاکید کر رہے تھے، ایسا مجھے معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی اب میرے مال کا حصے دار بن گیا، یا میں اپنے پڑوسی کے مال کا حصے دار یعنی وارث بن گیا، یا بنا دیا جائے گا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ جو ہمارے اور آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، چاہے قرابت دار رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ احسان کیا جائے، بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ جتنی تاکید احادیث میں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے آئی ہے، شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، دیکھیے اس کو اسلام اور ایمان سے جوڑ دیا۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اکرام اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا۔ اگر آپ اور ہمارا پڑوسی ہمارے تمام طرح کے معاملات سے خوش ہے تو ہم مومن ہیں، اور ہمارا پڑوسی ہمارے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر سے، ہمارے معاملات سے ناخوش ہے، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ کیا مطلب ہے پڑوسی کا احترام؟ پڑوسی کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، ہمارے گھر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے، ویسے ہمارا پڑوسی بھی خوش رہے، ہمارے پڑوسی کو بھی کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر کوئی کچرا نہ پھینکے، ہمارے دروازے پر کوئی گندگی نہ کرے، ٹھیک ایسے ہی ہم یہ بھی چاہیں کہ ہمارے پڑوسی کے گھر پہ بھی کوئی نہ پھینکے۔ یہ اکرام کرنا، یہ عزت کرنا، یہ تکریم کرنا پڑوسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مطلب کیا ہوا؟ مومن بندہ اپنے پڑوسی کی عزت کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مسلمان ہے بس ٹھیک ہے، زندگی گزار رہا ہے، ایسے لوگوں کے یہاں پڑوسی کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہروں کے حالات انتہائی خراب ہیں، سٹی میں، شہر میں رہنے والے لوگوں کے حالات انتہائی، اور وہ لوگ جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگیں ایک ایک گاؤں، دو گاؤں، چار گاؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، ایسی بلڈنگوں کا حال اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ کا پڑوسی کیا کر رہا ہے، زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ افسوس کی بات ہے، یہ قریب کی بستی کا واقعہ ہے کہ ایک پڑوسی انتقال کر گیا گھر میں، آزو بازو والے کو تب پتہ چلا جب جنازہ گھر سے نکلا۔ اللہ اکبر، یہ دل کی سختی کا عالم ہے، اور پڑوسی کا ادب اور احترام اور حقوق نہ معلوم ہونے کی صورت۔ آپ کی ہماری ذمہ داری، اگر ہم مسلمان مومن ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، چاہے ہم نئے آئے، پہلے دن آئے، سب سے پہلے پڑوسی کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، کسی بھی انسان کے لیے یہ خیر کی علامت ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سواری۔ کسی کے پاس سواری اچھی ہے، سکون اور اطمینان سے سوار ہو کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 2، پہلے نمبر پہ بیوی، کسی کی بیوی بہت اچھی ہے، سکون اطمینان سے کوئی ٹینشن نہیں۔ نمبر 2 پہ سواری، اور نمبر 3 پر پڑوسی۔ جس شخص کو یہ 3 خوبیاں مل گئی، اس نے سمجھ لو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لی۔
وہ خوشحال انسان ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے، جس کی بیوی اچھی، جس کی سواری اچھی اور جس کا پڑوسی اچھا۔ اس لیے آپ کہیں پر بھی رہنے کے لیے جائیں، سب سے پہلے آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق قائم کیجئے۔ پہلا دن ہو یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا ہو، آپ پہلے پوچھئے، خبر خیر معلوم کرے، اس کے بعد حال چال معلوم کرے، پھر اس سلسلے کو باقی رکھیے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی جو پہلے سے رہ رہا ہے وہ آپ سے اچھے ہی رہ رہا ہو، آپ سے اچھے سکون میں ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی مدد کے لیے آپ کو اس کے پاس بھیج دیا ہو، جی اس کی مدد اور تعاون، و بیچارہ مجبور ہے لیکن اللہ والا ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں، لیکن اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ اچھی پوزیشن پہ، اللہ نے آپ کو اس کا پڑوسی بنا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے پڑوسی کے حقوق کی ادا کرنا۔ تو ایمان اگر اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام۔ اچھا، ہمارے یہاں جو ایک معاملہ، ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عزت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کھانا پینا دے دیا، کبھی کبھی ایسی کوئی دعوت ہوئی تو بھی بلا لیا۔ بھائی ان کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کی عزت کرتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کی عزت کرتے ہیں، والدین کی عزت کرتے ہیں، خواتین کی عزت کرتے ہیں، ویسے اس گھر کے اندر بھی جو والدین بزرگ ہوں ان کی بھی عزت کرنا، ان کی گھر کی خواتین کی عزت کرنا، ڈاکے ڈالنا نہیں، ان کے گھروں پر قبضے کرنا نہیں، ان کے مال کو چرانا نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا گیا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، عزت کرے۔ چند حقوق ہے جس کو ہمیں ذہنی طور پر اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، زبان اور فعل سے ہمسائے کو ایذا نہ بول، زبان سے اور ہمارے اپنے عمل سے، کردار سے، کام سے، کوئی بھی کام ہو، کسی بھی طرح کا ہو، ظاہراً ہو باطناً ہو، کسی بھی طرح سے ہمارے ذریعے ہمارا پڑوسی تکلیف میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر تکلیف میں آیا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ کیا ہے حدیث؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مومن آدمی، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور قیامت کے دن پر حساب و کتاب، اگر میں نے یہاں کسی کو تکلیف دی اپنے پڑوسی کو تو مجھے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کی بات آتی بار بار اللہ کی، اس لیے کہ اللہ حساب کتاب لینے والا ہے، اور یہ حساب کتاب کب ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اگر ہم پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو کیسی بھی طرح کی، کسی بھی طرح کی، چاہے زبان سے بول کر کے یا عمل سے ثابت کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے اور ہمارا انجام بھی برا ہو سکتا ہے، آخرت میں ہمارا انجام بھی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے ہمسایہ کو تکلیف دی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، بہت عظیم ہے، ہمسایہ کو تکلیف دینا کسی بھی طرح سے بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، دیکھیے اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، فقیل له من هو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص یا اللہ کے رسول، کون ہے وہ آدمی؟ فقال، آپ نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے مطمئن نہیں ہے، اس کی تکلیف سے بچ نہیں سکتا، وہ آدمی جو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی زبان سے بھی محفوظ ہو اور آپ کی، ویسے تو ہر مسلمان کے لیے کہا گیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ محفوظ ہو، لیکن آپ کا پڑوسی ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کی زبان سے تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ سے شکایت کرتا ہے یا لوگوں سے میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے،
اسی طرح سے آپ کے عمل سے وہ پریشان ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل ہو، آپ اس کے گھر کے دروازے کے پر کچرا ڈال دے رہے ہیں، آپ اس کے دروازے کے قریب جو ہے اپنی گاڑی ٹھہرا دے رہے ہیں، اپنا کچرا نکال کر کے اس کے دروازے پہ لگا دے رہے ہیں، جس طرح کا بھی عمل ہے، اپنے پانی کا جو نل کا اوپر سے گرنے والا چھجا جو ہے اس کی طرف نکال کر کے رکھا ہوا ہے، بارش ہو رہی، سارا پانی اس کے گھر پر جا رہا ہے، ریس رہا ہے اس کے گھر میں پانی، آپ مطمئن نہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر اس طرح سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے عمل سے، مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے ایمان کی ہی گواہی کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرنا چاہیے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت ہے، ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ نفلی روزے رکھتی ہے۔ بہت عظیم بات ہے، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے۔ اور نفلی روزہ رکھنا بولے تو میں نے اس سے پہلے شاید کسی درس میں بتایا تھا کہ ایک روزہ رکھنا اللہ کے راستے میں 100 سال کی مسافت کی دوری ہے، 100 سال کی، یا بعض روایتوں میں 500 سال کی۔ کس سے؟ جہنم سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے بندے کو۔ جہنم اور اس آدمی کے درمیان 100 سال یا 500 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے، ایک دن کا صرف۔ اگر کوئی مسلسل ہفتے میں 2 روز، مہینے میں 4 روز، 6 روز، 8 روز کا روزہ رکھتا ہے تو آپ اس کا اندازہ حساب کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی دوری پر پہنچ جائے گا جہنم سے اور جنت سے قریب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو نفلی روزہ رکھتی ہے کثرت سے، اور رات کا قیام بھی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتی ہے۔ اور رات میں قیام کرنے والوں کی فضیلت ہم اور آپ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 کام کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور رات میں اٹھ کر کے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے قیام کرتا ہے، تدخل الجنت بسلام، اسے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر ٹینشن کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا یہ مقام ہے تہجد گزار قیام کرنے والے کے لیے۔ لیکن اتنی ساری عبادت رکھنے کے باوجود اس عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ وہ نفلی روزہ رکھتی ہے، قیام کرتی ہے، مگر ہمسایوں کو ایذا دیتی ہے۔ اللہ، ہمسایہ، اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں، اس کے عمل سے، اس کے کام سے محفوظ نہیں ہے، وہ تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، اللہ، وہ جہنمی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی صورت میں ایک عورت جو مسلسل نفلی روزے رکھتی ہوں، قیام کرتی ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت، اتنی ساری عبادت کے باوجود حقوق اللہ تو پورا ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی، پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کس قدر سخت سزائیں متعین کی ہیں، اور پیارے نبی نے کس قدر لوگوں کو دھمکایا ہے، سمجھایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، پہلا حق یہ ہے پڑوسی کا، اپنی زبان اور اپنے فعل یعنی عمل سے کسی بھی طرح سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ نمبر 2، دوسرا حق کیا ہے پڑوسی کا؟ پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد کا مستحق ہے تو اس کی مدد کی جائے، بیمار ہے تو بیمار پرسی کی جائے، تیمارداری کے لیے جایا جائے، خوشی کے موقع پر اس کے ساتھ شریک ہوا جائے، مصیبت کے موقع پر اس کے ساتھ شریک ہوا جائے، اسے تسلی دلائی جائے، ضرورت پڑنے پر آپ اس کی ضرورت کے وقت وہاں اس کے پاس کھڑے ہو جائے، چاہے وہ مالی ضرورت ہو یا آپ کا پرسنل کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے ذریعے سے آپ جس طرح سے آپ اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں۔ اسی طرح سلام کرتے ہوئے پہل کریں، اگر آپ کو وہ پہلے نکلتے ہوئے گھر سے نکل گیا، آپ نے دیکھ لیا، پہلا سلام کریں، بات نرمی سے کریں اپنے پڑوسی، یہ سب احسان میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار کی جائے، جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ویسے اس کے بچوں کے ساتھ بھی کریں، اس کے دین و دنیا کی درستگی میں اس کی رہنمائی کریں۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے وہ خراب ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، دین سے دور ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے اپنے پڑوسی کی رہنمائی کرے، یہ بھی اس کے ساتھ احسان میں داخل ہے۔ اسی طرح سے ہر
انداز میں ہر جانب اس کو یہ کوشش کریں کہ وہ دین سے جڑ جائے، اس کے مال کی حفاظت کریں۔ آپ اگر وہ غائب ہیں تو آپ اس کے مال کی حفاظت کریں۔ کوئی اس کی گاڑی نہیں چرا سکتا، کوئی اس کی زمین کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس بات کی ذمہ داری اور خاص توجہ ہمیں اپنے پڑوسی کے تعلق سے رکھنا چاہیے، یہ بھی اس کے ساتھ احسان ہے۔ اسی طرح اس کی لغزشوں کو، ہو سکتا ہے بھائی انسان ہونے کے ناطے اس سے بعض دفعہ بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمارے لیے ناگوار ہے اور لوگوں کے لیے بھی ناگوار ہے، تکلیف دہ ہے، ایسی صورت میں اس کو نظر انداز، ٹھیک ہے بھائی چلو کوئی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے آپ سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ کہہ کر کے ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے عیوب کی تلاش میں نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے جو ہے عیب کو ٹٹولتے رہیں، فلاں تمہارے اندر یہ عیب ہے، فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، اس کو جو ہے ستانا، اس طرح سے بھی لوگوں کو ستایا جاتا۔ تو عیب کے اوپر پردہ ڈال دینا یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ کسی جگہ اور گزر گاہوں میں اس کی تنگی کا باعث نہ بنے، یعنی اگر آپ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں راستے سے، اور وہ اور ہمارا دونوں کا پڑوسی کا راستہ ایک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے راستے پر وہ تکلیف بنے یا ہم اس کے راستوں کو روکیں، تو یہ اس کے ساتھ احسان ہوگا، ہم اس کے راستے کو کھول دیں، چھوڑ دیں اور آسانی کے ساتھ وہ گزر جائیں۔ اسی طرح سے کوڑا کرکٹ وغیرہ اس کے دروازے پر، اس کے راستے پر نہ ڈالیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہم سایہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، یہ ساری چیزیں احسان میں داخل ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے حکم دیا ہے، کہا ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر خیال کرتے ہوئے اپنے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کریں اور اس کے ساتھ احسان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ احسان میں نے بتایا کہ ہم اس کے ساتھ جس طرح بھی خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں کریں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کا ہمارے تعلق سے، ہمارے پڑوسی کے تعلق سے حکم ہے کہ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم احسان کریں اپنے پڑوسی کے ساتھ جس قدر بھی ہو سکے۔ تیسرا حق کیا ہے اپنے پڑوسی کے؟ ہمسایہ کے پاس اچھے تحفے بھیج کر اس کی عزت و تکریم کریں۔ ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہے، اس کے پاس ہم کیا کریں؟ اچھا تحفہ بھیجیں۔ آپ کے گھر میں کھجور ہیں، مثال کے طور پر اچھی کھجور آئی ہوئی ہے، یا آپ گئے عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا کھجور پانی بھیج دیجئے، اچھا والا، قیمتی والا کھجور۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے گھر میں کوئی اچھی ڈش بنائی، تھوڑی سی تحفے کے طور پر بھیج دیجیے، اس سے ایک تو محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تہادوا تحاببتم، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو ہدیے تحفے کے ذریعے سے اس کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہمارے تعلق سے کدورت ہو، نفرت ہو، یا کسی طرح کی کوئی بات ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تحفے دے رہے ہیں، ان کو عزت اور تکریم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو دل میں جو کدورت اور نفرت ہے، ہمارے اچھے احسان کی وجہ سے اس کے دل سے وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام نے کہا کہ تحفے دے کر کے ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ حدیث صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمانوں کی عورتیں، لا تحقرن جارا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی ہمسایہ کے لیے کوئی چیز معمولی نہ سمجھو۔ اپنے پڑوسی کے لیے عورتوں سے، عام طور پہ عورتوں سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مرد حضرات تو صبح سے نکلے ہوتے ہیں، شام میں آتے ہیں کام سے، باقی عورتیں ہی جو ہے تکلیف دینے والی ہوتی ہے، یاری ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، بات چیت میں، اس میں اس میں، بچوں کے تعلق سے۔ تو یہ ساری جو لڑائیاں ہوتی ہیں یا اس کی جو ریزن ہوتے ہیں یہ خواتین ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کو، نساء کو کہا یا نساء المسلمات، اے مسلمانوں کی عورتیں، تم اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح سے کسی بھی معاملے میں حقیر و کمتر مت سمجھو، ولو فرسنا شاتن، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو،
بکری کا کھر یعنی جو بکری کے پیر کے نیچے لگا ہوتا ہے، اگر اس کو آپ نے پکایا ہے اس کو دینے کی بات آ جائے تو اس میں بھی آپ حقیر مت سمجھو اپنے پڑوسی کو۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ ہدیہ تحفہ دے کر کے ان کو اپنا بنا سکتے ہیں اور ان کو اپنا قائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مشہور و معروف صحابی رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، پیارے نبی کہتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت، جب تم کھانا بناؤ، یا مرقا، شوربے والا سالن بناؤ، فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تو پانی زیادہ ڈال دو اور ہمسایہ کا خیال کرو، پانی زیادہ کر دو اور اپنے ہمسایہ کا خیال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خاص نصیحت فرمائی کہ ابو ذر جب تم کھانا پکاؤ، شوربہ تیار کرو، اس میں تھوڑا پانی بڑھا کر کے رکھ دو تاکہ آپ کا پڑوسی بھی آپ کے اس سالن سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ تھوڑا سا اپنے پڑوسی کو بھی دے دیں تاکہ یہ ہدیہ اور تحفہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی کیا ہو جائے گا، آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ اپنے پڑوسی کے حقوق اور تقریب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا میرے دو ہمسایہ ہیں، کس کو تحفے میں کس چیز بھیجوں؟ دو دائیں بائیں دونوں طرف پڑوسی تھے حضرت عائشہ کے، صحیح بخاری کی مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما من کی بابا، دیکھو تمہارے دروازے سے جو زیادہ قریب ہے اس کو تم ہدیہ دو۔ اللہ اکبر، اتنا آسان بتایا اور طریقہ بھی ہدیہ تحفہ دینے کے لیے کہ آپ کا جو دروازہ ہے، ہو سکتا ہے 100 گز کا ایک ہے، 200 گز کا ایک فلیٹ ہے یا جو بھی ہے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، آپ کے ڈور سے آپ کے دروازے سے کون زیادہ قریب ہے اس پڑوسی کو آپ دیکھیے، پڑوسی تو یہ بھی ہے، پڑوسی یہ بھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے آپ کے دروازے سے زیادہ قریب جو ہوگا اس پڑوسی کو آپ اپنا مال دیں گے، اپنا تحفہ دیں گے تاکہ وہ شخص آپ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال اس لیے پوچھا تاکہ جو ہمسایہ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو اور آپ کے اپنے گھر میں جو بنے جو چیز اس کو بآسانی آپ اس تک کیا کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حقوق ادا کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ چوتھا حق ہمسایہ پڑوسی کا کیا ہے؟ کہا کہ ہمسایہ کا احترام اور اکرام اس طرح کرے کہ اپنی دیوار پر شہتی رکھنے سے اسے نہ روکے اور اس کے قریب والی جگہ کو فروخت کرنے یا کرائے پر دینے سے پہلے اسے کہیں، اس سے مشورہ طلب کر لے۔ اللہ اکبر، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار کے اوپر اپنی دیوار کا کچھ حصہ یا اپنا کچھ بھی حصہ نہ رکھیں ان کی اجازت کے بغیر، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کا پلاٹ معذور ہے، آپ کا پڑوسی موجود، آپ پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ میں بیچ دوں، تو پہلے پڑوسی کو بتائیے میں یہ بیچنے جا رہا ہوں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو انٹرسٹ رکھتے ہیں تو بولیے۔ اسی طرح آپ کا فلیٹ ہے بازو میں، آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کو رینٹ پہ دے دینا چاہتا ہوں، آپ کا پڑوسی موجود ہے، آپ نے کہا کہ میں یہ رینٹ پہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے تئیں اچھے پڑوسی کو لانا چاہتے ہیں تو آپ پہلا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ پڑوسی کے ساتھ احسان اور تکریم کرنے کی صورت اور شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یمنعن احدکم جارہ ان یضع خشیۃ فی جدارہ، تم میں سے کوئی اپنے ہمسایہ کو اپنی دیوار پر شہتر رکھنے سے نہ روکے۔ یعنی اگر آپ کا پڑوسی، ہمارا پڑوسی کہے کہ بھائی یہ دیوار کا کچھ حصہ میرا زائد ہے یا میری دیوار نہیں ہے آپ کی دیوار ہے اور میں کھمبے کھڑے کر دیتا ہوں اور وہ جو لکڑی جو ہے وہ آپ کی دیوار کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اجازت دے دیجیے، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو چھت ہے وہ مضبوط چھت ہے،
بعض لوگوں کی چھت لکڑیوں کی ہوتی ہیں یا لوہے کی ہوتی ہیں، پترے ڈلے ہوتے ہیں اس پہ ٹین تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی چھت مضبوط ہے اور آپ کا پڑوسی چاہ رہا ہے کہ اپنی چھت کا کچھ حصہ آپ کے اس میں رکھے، اجازت دے دیجئے، کوئی حرج نہیں، جائز، یہ آپ کا حق ہے پڑوسی کے۔ اسی طرح سے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک صحیح حاکم کی صحیح روایت ہے، من کان له جار فی حائط او شریک فلا یبعه حتی یعرضه علیہ، جس کسی کی دیوار میں اس کا پڑوسی حصے دار ہو یا کوئی اور شریک ہو تو اسے فروخت کرنے سے پہلے اپنے پڑوسی شریک کو پیش کرے۔ ایک پلاٹ ہے، اس میں پڑوسی اور آپ دونوں شریک ہیں، ایک گھر ہے، اس میں آپ اور اپنے پڑوسی دونوں کو آپ نے شریک کر رکھا ہے، آپ دونوں لوگ، اب آپ بیچنا چاہتے ہیں اپنا حصہ، آپ کا پڑوسی بیچنا نہیں چاہتا، آپ بیچنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کا شریک ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ کہیے پڑوسی سے، بھائی میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، میرا حصہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیجئے ورنہ میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ پہلے کس کو بتانا ہے؟ آپ کے پڑوسی کو جو آپ کا حصے دار بھی اور شریک بھی ہے، ایسے شخص کو پہلے بتائیں تاکہ اگر وہ راضی ہے وہ خرید سکتا ہے تو خریدے گا، ورنہ کہے گا بھائی آپ اپنا حصہ بیچ دیجئے کسی کو، پھر آپ اگر وہ اجازت دے تو آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے پڑوسی کا اکرام، عزت اور تکریم اور احترام کرنا ہے۔ فائدے کی دو باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، اذا سمعتم يقول قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتم يقولون قد اسأت فقد اسأت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ان ہمسایوں سے یہ کہتے ہوئے سنے کہ تو نے اچھا کیا ہے تو یقیناً تو نے اچھا کیا ہے، اور جب تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنے کہ تو نے برا کیا ہے تو واقعی تو نے برا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں، یہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میرا پڑوسی ہے بہت اچھا ہے، جب آپ نے اپنے پڑوسی سے یہ سنا کہتے ہوئے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت اچھا ہے، واقعی وہ آدمی بہت اچھا ہے، کیونکہ پڑوسی نے گواہی دی، پڑوسی نے گواہی دی جو دن بھر 24 گھنٹہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی نے کہہ دیا نہیں یہ بہت برا ہے، اب دنیا آپ کی اچھائی کی گواہی دیتی رہے، آپ کے پڑوسی نے کہہ دیا آپ بہت برے ہیں تو بس برے، بہت برے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا دل ہر حال میں جیتنا ہے، اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان کہ یہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، اس کی زبان سے یہ نہیں نکلنا چاہیے یہ بہت برا ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں بھی وہ شخص برا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی بہت برا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اچھائی کر رہا ہے یا برائی، یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اگر کسی شخص کو برے ہمسائے کے ساتھ پالا پڑ گیا، پڑوسی بہت برا ہے، بہت برا ہے، پڑوسی ہر اعتبار سے برا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ صبر کرے۔ نمبر ایک، صبر کرے، اس کا صبر کرنا اس سے خلاصی اور نجات کا باعث بنے گا۔ آپ صبر کر رہے ہیں اپنے پڑوسی کی طرف سے تکلیفیں اور ایذائیں جو پہنچ رہی ہیں اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، تو یوں سمجھیے اللہ کی طرف سے آپ کو صبر کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ صبر آپ کو اس معاملے سے نجات دے دے گا۔ ایک شخص، حدیث صحیح ہے، بہت پیاری بات اور پیارا واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دیکھیے سنن ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، اللہ کے نبی تنگ آ گیا، میں اپنے پڑوسی سے میں تنگ آ گیا ہوں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ کیا ہمیں اس معاملے میں حکم دیتے ہیں؟ یہ بارہا ایک بار کی بات نہیں ہے، بار بار ستانے کی بات ہے، بار بار ستانے کی بات، بار بار اللہ کے نبی کو شکایت کرتے ہوئے بتا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، کہا اصبر، صبر کرو، صبر کرو، اس سے بہتر بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑا کریں گے تو آپ کا بھی نقصان، ان کا بھی نقصان، تکلیف دے رہا ہے آپ کا پڑوسی، تو کیا کریں؟ صبر کیجیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ثم قال له في الثالثة بالرابعة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ 3 بار کہا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، 3 بار اللہ کے نبی نے کہا۔
چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کہا ایک کام کرو، اطرح متاعک فی الطریق، اپنا سارا مال گھر سے باہر نکال دو، گھر کا سارا سامان نکال کر کے دروازے پہ رکھ دو، روڈ پہ. پھر فطرحہ، صحابی گئے اور جا کر کے سارا گھر کا سامان لا کر کے دروازے کے باہر رکھ دیا. فجعل الناس یمرون به ویقولون ما لک، اب ہر آدمی وہاں سے گزرنے والا پوچھ، ارے بھائی کیا ہوا کیا ہوا، کیوں آپ اپنے سارے مال کو باہر کر دیے، کیا ہوا مالک کا، کیا ہوا کیا ہوا. ہر کوئی گزرنے والا، ہر کوئی اس کو پڑوسی اس آدمی کو پوچھ رہا کیا ہوا، کیوں باہر کر، کیا ہوا کیوں کو باہر کر. اچھا، فیقول قد آذانی جاری، قد آذانی جاری، یہ پڑوسی ہے میرا پڑوسی، یہ میرے کو بہت تکلیف دے رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک کام کرو، اپنا پورا مال کیا کر دو، دروازے کے باہر رکھ دو. میں نے یہی کیا، میں نے دروازے کے باہر رکھ دیا. اب ہر کوئی پوچھ رہا ہے. جو پڑوسی تھا، جو بیچارہ وہ خوددار تھا، اس کے اندر تھوڑی بہت تو ایمان اور رمق باقی تھی. اس نے دیکھا ہر کوئی میرے کو کہہ رہا ہے اور ہر کسی سے کہہ رہا ہے میری برائی بیان کر، قد آذانی جاری، قد آذانی، یہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا. اب کتنے سے سنے گا آدمی، تنگ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. دیکھیے علاج بہت پیارا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیارا علاج. سبحان اللہ. کہتے ہیں فَيَلْعَنُونَ جَارَهُ، اللہ اکبر. ہر جانے والا اس کو، ارے کیسا انسان ہے رے، بیوقوف جاہل، تو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے. اتنا ستایا کہ وہ اپنا گھر کا سامان سارا باہر، ہر کوئی اس کو جو ہے لان تان کرنے لگا. جاہل انسان، ان پڑھ، یہ وہ جتنی باتیں ہو سکتی سب سنا کے جا رہے. اور ظاہر سی باتیں سنائیں گے نہیں، کسی کی تکلیف میں غم میں شریک ہونا یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں. ہر کوئی اس پڑوسی کے ساتھ ہو گیا اور برابر سناتے جا رہا. اب وہ بھی پک گیا، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ سب گزرنے والے بھی کہہ رہے ہیں. وقال له، اس کے بعد کہا رد متاعک، سوری بھائی، سوری، معاف کیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے، اور سارا مال چلو میں رکھنے لگتا ہوں، گھر میں رکھ لو. الی منزلک فانی واللہ لا اعود، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، معافی چاہتا ہوں، بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی، اور ایسی سزا ملی اس کی کہ زندگی میں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے طریقہ، صبر کریں صبر کریں، صبر کا جب پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے. وہ زمانہ تھا جب ہمارے نبی کے زمانے کے سدھائے ہوئے تعلیم یافتہ صحابہ تھے، ہے نا، لوگ تھے. ہو سکتا ہے بدو رہا ہوگا بیچارہ، کسی دیہات کا رہنے والا، اس کو علم نہیں ہوگا کہ شہروں میں کیسے رہا جاتا پڑوسیوں کے ساتھ. لیکن جب ان کو علم ہو گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، احساس ہوا تو اس نے معافی مانگ لی. اور ہمارا حال کیا ہے، نکالنا، چلو اور تمہارے گھر میں کیا سامان ہے وہ بھی نکالنے لگ جاؤں. چلو، ہمارا ساتھی، ہمارا پڑوسی کہے گا جتنا جلدی ہو سکے خالی کر کے بھاگے، ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں تو احساس کم ہو گیا ہے یا تو ختم ہو گیا ہے. اللہ خیر کا معاملہ کرے. تو طریقہ بتایا کہ آپ کا پڑوسی پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں، صبر کریں. اور یہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا اس کو کبھی کبھار استعمال میں لا سکتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارا پڑوسی سدھر جائے. اس کے بعد بھی نہیں سدھرتا ہے تو پھر کوشش یہ کرے کہ اچھی جگہ چلے جائیں، اچھے پڑوسی کو ڈھونڈ کر کے، یا تو وہ مکان خالی ہونے کا انتظار کرے، دعا کرے اللہ اس کو کہیں اور جگہ بھیج دے اور اچھے پڑوسی کو میرے پاس بھیج دے تاکہ یہ خیر کا معاملہ ہو سکے. دعا ہے اللہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.